السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، اب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ اپنی امی ابو اور اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں۔ آمین آمین آمین۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ پیارے بچوں، جنگ خندق کے بعد اور بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد مسلمانوں میں بہت زیادہ مضبوطی تھی، لیکن ابھی بھی عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جو مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور پھر انہوں نے تحقیق بھی کروائی کہ بنو مستلق جو بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور 700 فوجیوں کو لے کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ اب اس غزوے میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن اس سفر میں 2 ایسے واقعات پیش آئے جن سے بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تکلیف ہوئی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ منافق جو مدینہ کے تھے وہ اسلام کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ محفوظ اسی طرح رہ سکتے ہیں کہ وہ اکثریت کے ساتھ ہو جائیں مدینہ کی اور اپنے آپ کو مسلمان بتا دیں۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، اور اس کو جو بھی موقع ملتا جس میں وہ مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے سکتا وہ دیتا۔ لوگوں کو اس کے کردار کے بارے میں پتہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کے دشمنوں کے ساتھ خفیہ تعلقات بھی تھے، لیکن اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ اس نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اس سفر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو انصاری نے مدینہ والوں کو پکارا اور مہاجر نے مکہ والوں کو پکارا، اور قریب تھا کہ یہ دونوں گروہ ایک بہت بڑی لڑائی لڑنے لگتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے بتا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے۔ انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ یہ تمہارا یہ کام جاہلیت کے دور کا کام تھا، اسلام کے بعد تو سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ان سب نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ وہ سب شرمندہ تھے اور اپنے طرز عمل پر بہت زیادہ دکھی تھے۔ جب سارے لوگ بکھر گئے تو عبداللہ بن ابی نے اپنے غصے کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ اچھا، تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مدعے مقابل ہو گئے ہیں۔ ہمارے اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے۔ سنو واللہ، اب ہم جب واپس ہوں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اپنی نظروں میں وہ عزت والا اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اور نعوذ باللہ ذلت والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا۔ اس جگہ پر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک جوان صحابی موجود تھے۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عبداللہ بن ابی کی باتوں کو بتایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو طلب کیا اور اسے ان باتوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اور یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، لیکن عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اتاری، جس میں عبداللہ بن ابی کا پردہ فاش کیا اور اس کی باتوں کو مینشن کیا، اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی باتوں کی تصدیق کر دی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا جن کا نام عبداللہ تھا وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ ان کو اپنے باپ کے برے کردار اور مجرمانہ کاموں کا علم تھا۔ وہ مدینہ کی سرحد پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں تم کو اندر نہیں جانے دوں گا، واللہ آپ ذلت والے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ مگر اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ وہ اپنے والد کو مدینہ میں اندر آنے دیں۔ دوسرا واقعہ جو اس سفر کے دوران پیش آیا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑا آرام کریں گے اور رکیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی جو تھیں ان کے ساتھ تھیں۔
وہ اس وقت بہت کمزور اور ہلکے سے جسم والی تھیں۔ وہ ہودج میں بیٹھتی تھی۔ ہودج وہ کرسی ہوتی ہے جس کے چاروں طرف پردہ لگا ہوتا تھا اور وہ اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ جب ہودج کو اونٹ سے اتار کر زمین پر رکھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واش روم جانا تھا۔ وہاں سے جب واش روم سے واپس آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار تو گم گیا ہے جو انہوں نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، تو وہ اسی راستے پر واپس پلٹ گئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ ہار ڈھونڈ رہی تھیں تو لوگ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہودج میں بیٹھ چکی ہیں۔ انہوں نے ہودج کو واپس اونٹ پر رکھا اور قافلہ کوچ کر گیا، اور ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واپس آئی نہیں تھی۔ وہ اتنی ہلکی تھی کہ ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہودج بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا تھا۔ بہت پریشان ہوئی، مگر وہ جانتی تھیں کہ جب بھی قافلے میں کسی کو پتہ چلے گا وہ فوراً واپس ان کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ سو وہیں پر بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں، اور انتظار کرتے کرتے سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آتے تھے تاکہ یہ دیکھیں کہ قافلہ اگر کوئی چیز چھوڑ گیا تو وہ اٹھا لائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماضی میں دیکھ چکے تھے، انہوں نے اونچا سا انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اونٹ کو بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے ان کو دیکھتے ساتھ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیوں آئی ہیں۔ ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا، ان سے یہ نہیں معلوم کیا کہ معاملہ کیا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ وہ ایک پاک باز عورت ہیں، اور ایک پورا مہینہ غم اور پریشانی میں گزرا جو عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکل پیدا کی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیات سے سارا معاملہ صاف اور واضح ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان اس مشکل میں سے نکلے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اب میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم رکیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ زندگی کبھی بھی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اس زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہمیشہ مصیبت پیدا کرنے والے ہوں گے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنگ کریں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بالضرور آپ کو مدد بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد چاہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو یاد ہے وہ دعا جو خوف کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہے؟ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اوکے میرے پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔